بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے دو رکوع میں ہمارے سامنے سیدنا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ، اس میں تفصیل کے ساتھ میری اور آپ کی قرآن نے جو رہنمائی کی، میں نے اس کی طرف کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس واقعہ کے حوالے سے 3-4 باتیں ذہن میں رہنا ضروری ہے جو واقعہ پیچھے گزرا ہے۔ یہ جو خاتون تھی یہ کون ہے؟ ہمارے یہاں اس کا نام مشہور ہو گیا ہے بلقیس۔ قرآن کریم نے ظاہر ہے کوئی نام نہیں لیا، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ تاریخی کتابوں میں ہے کہ اس کا نام بلقیس ہے، اور اس نام کو شہرت مل گئی۔ اس لیے نہ یہ کہنا چاہیے کہ اس ملکہ کا نام بلقیس تھا، نہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کا نام نہیں تھا، چونکہ نہ کوئی ثبوت نہ کوئی انکار۔ ہاں، ملکہ سبا وہ تو یہاں بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ اپنی قوم جو ہے یہ اس کی ملکہ تھی۔ بلقیس کی جگہ اگر ملکہ سبا کہہ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کس خطے میں ہوئی ہے یہ مقصود نہیں ہے۔ قرآن کریم مقصد کی بات کرتا ہے، کہیں بھی ہو ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ قرآن کریم کا مقصد تو نصیحت کرنا ہے۔ تاریخی طور پر اس کا علاقہ یمن ہے۔ بھئی تاریخی طور پر جو موجودہ علاقہ ہے یمن وہ ہے، اس لیے قوم سبا کے آثار اور نشانیاں آج اسی علاقے میں ہے۔ یہ یمن کا علاقہ تھا۔ یہ جو ملکہ سبا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا کہ نہیں کیا، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، حدیث رسول اللہ میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بحث کرنا کہ آیا نکاح کیا تھا یہ بھی غلط ہے، نہیں کیا تھا یہ بھی غلط ہے، سرے سے اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حوالے یہی معاملہ وہاں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا کہ نہیں کیا، قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ نکاح کیا تھا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو انبیاء کی عصمت کا تقاضا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہرگز نکاح نہ کریں گے، اور نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ زلیخا کی جو شروع کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں کہ وہ کسی نبی کے نکاح میں آئے، وہ کسی نبی کے نکاح میں آئے۔ لہٰذا عمومی جو عصمت انبیاء نبیوں کی پاکیزگی کا جو تقاضا ہے، یہ اعتقاد رکھا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ بعض چیزیں ویسے مشہور ہو جاتی ہیں، مثلاً وہاں بھی یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں یہ ہوا کہ جی ایک بچے نے گواہی دی۔ بھائی کس نے گواہی دی؟ مشہور ہو گیا، حالانکہ قرآن نے تو جو لفظ بولا نا وہ بولا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بس قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ زلیخا کے اہل میں سے کسی گواہ نے گواہی دی۔ ہمیں بس اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی قرآن نے ہمیں بتلائی ہے۔ اب وہ بچہ تھا، بچی تھی، دودھ پیتا تھا نہیں پیتا تھا، وہ بھتیجا تھا وہ بانجھا تھا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ قرآن نے کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا،
کہ وہ زلیخا کے اہل میں سے، خاندان میں سے کوئی گواہ تھا جس نے گواہی دی تھی۔ ہم اپنی طرف سے اس کی تفصیل کر، اصل میں یہ صدیوں پرانی باتیں ہیں، اللہ کی کتاب ہمیں جتنا بتائے گی ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے اضافی ایک نامناسب بات ہے، لیکن چونکہ یہ بڑوں نے کی ہے اور ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ بڑوں کا ادب سکھایا گیا ہے، اور ہم مرزا جیلوی کی طرح بد زبان نہیں ہے۔ جب بھی اگر کسی بڑے کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی ادب سے ہی اس غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ وہ کوئی عقل مند نہیں جو باپ کی غلطی پر پورے شہر میں ڈھول پیٹے۔ مفسرین سے اکثر ایک کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اسرائیلی روایات کو نقل کرتے چلے آتے ہیں۔ اسرائیلی روایات کو کیا کرتے چلے، کیوں؟ وہ اپنے سے اوپر والے مفسر نے ذکر کیا ہے، وہ اس لیے ذکر کرتے آئے کہ ہم سے اوپر والوں نے ذکر کیا ہے۔ تو تفسیر میں اسرائیلی باتیں، پہلی قوموں کی سنی سنائی باتوں کو ہرگز ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اپنے آپ پر بہت احتیاط۔ آپ حضرات جو شروع سے ہی میرے ساتھ اس درس میں شریک رہتے، میں کمزور بات اور اسرائیلی باتوں کو بیچ میں آنے حتی الامکان نہیں آنے دیتا۔ اسرائیلیات تفسیر کی کتابوں میں بہت ہے، بعض تفاسیر کی کتابیں ایسی ہیں کہ بندہ ان کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تمام تفسیر ہی اسرائیلیات سے بھر دی، اسرائیلی روایات سے بھر دی۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ یہ ہماری قوم کا مزاج بن گیا ہے۔ میں پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ سنی سنائی بات کو چلتا کرنا، سنی سنائی بات کو کیا کرنا، چلتا کر دینا، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ تیسری بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ سبا آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں محل میں داخلے کی، ان کے سامنے فرمائش کی۔ وہ جب جانے لگی تو انہوں نے صحن کو پانی سمجھا اور اپنے کپڑے، اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی پانی سے گزرنے کے لیے۔ یوسف علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھنا چاہا، چونکہ مشہور یہ تھا کہ یہ کسی جننی کی اولاد ہے، اس کی پنڈلیوں کے اوپر بال ہے یا نہیں ہے، تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ یہ سارا قصہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن اس قصے کو سوائے بےہودگی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس قصے کو سوائے بےہودگی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انبیاء علیہ السلام کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، انبیاء علیہ السلام کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بہت اونچے درجے کی پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کا کسی غیر محرم کو، اس کی پنڈلیوں کو اس طرح دیکھنا یہ کسی عام شریف بندے کی شایان شان نہیں ہے، اور پھر سلیمان جیسے عظیم الشان پیغمبر جو ہے وہ ان کی تو شان بہت ہی اونچی ہے۔ اصل میں میری بات سننا ذرا، یہودیوں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت مخالف ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، وہ بدبخت ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک عیاش، توبہ نعوذ باللہ، وہ بڑے بیہودہ الفاظ بولتے ہیں، وہ بڑے دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ میں تو سچی بات یہ کہ دل کانپ جاتا ہے، بعض دفعہ کسی بات کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ زنا کی حد تک حضرت سلیمان علیہ السلام پر بکواس کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے کچھ لوگوں نے متاثر ہو کر اپنی تفسیروں میں یہ بات لکھ دی جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا۔ حالانکہ اس بات کا کسی شریف انسان سے بھی، اب دیکھو نا، ہائے میرے اللہ، بعض باتیں وہ کہتے ہیں نا دل پر پتھر رکھ کے بیان کرنی پڑتی۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے نکاح کیا، حضرت زینب سے نکاح کیا۔ شروع میں حضرت زینب کا نکاح بھائی کس سے کیا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے۔ نبھا نہیں ہو سکا، رشتہ ختم ہو گیا۔ اب بکواس کرنے والوں نے توبہ نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت زید بن حارثہ ابو بولے بیٹے تھے، ان کے گھر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو وضو کرتے دیکھا، اور حضرت زینب بہت حسین و جمیل تھی، اس کا تو الگ سے بھی تذکرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبھی اعلان ہو گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے طلاق دلوا کر حضرت زینب سے خود نکاح کر لیا۔ مستشرقین اس بات کو بڑا اچھالتے، اس بات کو بڑا، حالانکہ سوائے تہمت اور بدتمیزی اور بکواس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت زینب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہے، کیا اللہ کے نبی نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا؟ دوسری بات، یہ نکاح کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کیا، نہ دیکھے ہونے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اسلام دشمن ہوتے ہیں، یہ بات کا بتنگڑ بنانا جانتے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو نمک مسالہ لگا کے ایسی اس کو رخ دے دیتے ہیں کہ شیطان کے بھی کانوں کو ہاتھ لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے مکار اور کیسے کذاب و دجال لوگ ہیں۔ اب بات کتنی تھی، اس کو لے کہاں گئے اور اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ بہرحال یہ پنڈلیاں کھولنے والی بات جو ہے یہ بھی بالکل بکواس ہے۔ صرف بطور معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو دکھایا کہ یہ جو بادشاہت تمہیں دی ہے، اس بادشاہت کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر اس بادشاہت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی جائے۔ معجزہ جو ہوتا ہے بھائی ذرا توجہ کرنا، معجزہ جو ہوتا ہے وہ بھی دعوت اسلام ہے۔ بھائی معجزہ کیا ہے؟ اسلام کی طرف دعوت ہے۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو ان کا تخت لیا، بغیر اجازت کے ان کے تخت کو کیسے لے لیا؟ بغیر اجازت کے ان کے تخت کو کیسے لے لیا؟ یہ تو دوسرے کی ملکیت میں مداخلت ہے جو اسلام میں جائز نہیں۔ اسلام میں بھائی کیا ہے؟ قرآن پر جو لوگ، آپ یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں نا، چونکہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اسلام اور قرآن کے خلاف یہود اور بڑے بڑے عیسائی بدبختوں کے جو اعتراضات ہیں نا، اور اس پر جو انگلش میں پوری دنیا میں جو کتابیں پھیلائی گئی ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ بھائی کس کو؟ ہاں، جو اس ماحول کا بندہ ہو نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ باتیں کتنی ضروری، چونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی دوسرے کی ملکیت پر زبردستی قبضہ کرنا یہ ظلم ہے، اور قرآن کریم ظلم کو ماشاءاللہ معجزہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے؟ یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے؟ اب اس کی یہاں بھی وہ جو بغض ہے نا قرآن اور اسلام کے خلاف، اس بغض نے ایک چھوٹی سی بات کو کتنا بڑا بہتان بنا کر کھڑا کر دیا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے جس وقت ملکہ سبا کی طرف سے ہدیے تحائف حضرت سلیمان کے پاس آئے تو حضرت سلیمان نے لیا کہ واپس کر دیے، اور کیا کہا؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم دے رہے ہو اس کے مقابلے میں میرے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ
اس سے پتہ چلا مجھے تمہارے بال سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے کیا کرنا تمہارا بال، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا۔ تخت منگوایا بطور معجزہ تاکہ ملکہ سبا کو سمجھ آ جائے کہ میرے ساتھ اللہ کی کتنی مدد اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ اس پہ قبضہ نہیں کیا، غالب یہی ہے کہ اس کے بعد تخت اس کا کیا کر دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ وہ تو صرف تخت منگوایا، اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کی تاکہ ملکہ سبا کو سمجھ لگ جائے کہ میں عام بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اس کے مال پر کوئی تصرف کرنے کے لیے، کوئی زیادتی کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو طلب نہیں کیا تھا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ یہودی اور عیسائیوں کا حضرت سلیمان پر زبان کھولنا اور توبہ نعوذ باللہ ان کو ایک عیاش شخص بنانا، یہ توہین ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اور یہ توہین کرتے رہتے ہیں، نبیوں کی توہین انہوں نے بہت کی ہے۔ اسلام واحد وہ دین ہے جس میں تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور تمام نبیوں کا ادب کرنا۔ بھائی قرآن کے شروع میں کیا ہے؟ قرآن میں شروع میں کیا ہے؟ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے۔ اسلام میں کسی نبی کی ادنا کے برابر توہین جائز نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں بھائی، بلا تکلف کہہ سکتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام، مرتبہ، احترام اسلام میں ہے وہ عیسائیت میں بھی نہیں ہے، وہ عیسائیت میں بھی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جو احترام، جو تذکرہ، جو مقام اسلام میں ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کا اتنا تذکرہ نہیں کرتا۔ بھائی قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ کون سا مسلمان ہے جو حضرت موسیٰ کو نہ جانتا ہو؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ تو مسلمان بچہ جانتا ان کے واقعات کو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا جو احترام، جو عظمت اسلام میں ہے وہ کسی دین میں ان بدبختوں نے کہیں حضرت سلیمان، حضرت یہودیوں کا ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت سلیمان حضرت داؤد کو پیغمبر مانتا ہی نہیں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو پیغمبر مانتا ہی نہیں ہے، توہین کرتا ہے، ان کو ایک عیاش، ان کو ایک جابر و ظالم۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 1400 سالوں سے یہ کافر کیا کرتے آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ اللہ کے نبی پر انہوں نے کون کون سی بکواسات انگریز دور میں، غازی علم الدین، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرمائے اس نے جس بدبخت کو قتل کیا تھا، آپ کو پتہ اس کی کتاب کا ٹائٹل کیا تھا؟ ہاں، کتنا گستاخانہ، کتنا غلیظ اور کتنا گندا عنوان رکھا، انگریز کے کہنے پر یہ کتاب لکھی۔ ان بدبختوں نے، یہودیوں نے، جنہوں نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت لوط علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں، انہوں نے یہ تہمتیں بھائی کس پر لگائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب حضرت عائشہ والے واقعہ کو، نکاح کو کیا بنا کر پیش کرتے ہیں؟ کیا بنا کر پیش کرتے ہیں؟ تو ان کی فطرت ہے انبیاء کی توہین کرنا۔ بھائی ان کی فطرت ہے کس کی توہین کرنا؟ ہاں، سچی بات یہ ہے کہ اسلام میں جس طرح ہم حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، بلکہ امت محمدیہ کو تو یہ اعزاز ہے کہ قیامت کے قریب ان کی قیادت میں کام کرے گی، ان کی سرپرستی میں کام کرے گی۔
ہمارے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، یہودی بھی اس ادب سے حضرت موسیٰ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کے تمام نبی، تمام پیغمبر جو ہے وہ گناہوں سے معصوم ہیں، وہ نفسیات اور وہ اپنی نفسانیت سے بالکل معصوم ہے، وہ اس طرح کی خرافات سے 100% معصوم ہے۔ کسی نبی کی زندگی میں حضرت سلیمان ہو، حضرت داؤد ہو، حضرت یوسف ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کسی نبی کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جو انسانی اقدار کے خلاف ہو، جو بھائی پاکیزگی کے خلاف ہو۔ اس لیے مجھے بعض مرتبہ یوں بھی لگتا ہے چونکہ یہودی بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں حضرت سلیمان کے بارے میں، اس لیے قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف بھی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ یہ کچھ وضاحتیں تھیں جو اس واقعہ کے میرا ارادہ تھا کہ آخر میں جا کے میں یہ 4-5 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ حضرت سلیمان کے اس واقعے میں ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بات اور سن لیجئے، وہ بھی بڑی بیہودہ ہے۔ 12ویں پارے میں آتا ہے جس وقت لوط علیہ